من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ پروردگار عالم، تجھے اہل بیت علیہم السلام کا واسطہ ہماری نیک حاجات کو قبول فرما، ہمیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، ہمارے درمیان جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہمارے درمیان سے جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور مرحوم ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم، شہدائے کربلا علیہم السلام کے طفیل سے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا دامن اہل بیت علیہم السلام سے متمسک رکھنا، اور جب ہمیں اس دنیا سے اٹھانا تو آخرت میں شفاعت اہل بیت علیہم السلام سے ہمیں سرفراز فرمانا۔ پروردگار عالم، ہمارے بچوں کو سلامت فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگار عالم، ہمارے رزق میں برکت عنایت فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم، تجھ سے اہل بیت علیہم السلام کے طفیل سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مقدس مقامات اور روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والے محافظین کی حفاظت فرما، روضوں کی حفاظت کرتے ہوئے جو محافظین شہید ہو گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے وارثین کو صبر جمیل عنایت فرما۔ ہمارے علماء اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگار، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی انہی آنکھوں سے جنت البقیع کے روضوں کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھ سکیں۔ پروردگار، سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، سامعین ذوی الاحترام اور عزاداران سرکار سید الشہداء، میں مسلسل 3 دنوں سے آپ کی خدمت میں آزادی، ترقی اور دین کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں، جس میں اکثر اور بیشتر باتیں وہ تھیں کہ جو ہماری نوجوان نسل سے متعلق، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان میری باتوں پر نہیں، ان باتوں پر دھیان دیں، اور یہ باتیں چاہے میں پڑھوں یا کوئی اور پڑھے، ان پہ دھیان دینا ضروری۔ کربلا میں یزید ختم نہیں ہوا، کربلا میں یزیدیت ختم نہیں ہوئی، یزیدیت کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور یزیدی اور یزید جیسے دور حاضر کے یزید وہ بھی باقی۔ کل
سن 61 ہجری میں امیر شام کا بیٹا یزیدی کردار ادا کر رہا تھا، آج کیپٹلزم کے آغوش میں پلنے والے، امریکہ کے ویسٹرن کلچر میں تربیت پانے والے، کبھی داعش کی شکل میں، کبھی طالبان کی شکل میں، کبھی القاعدہ کی شکل میں، کبھی النصرہ فرنٹ کی شکل میں وہی رول ادا کر رہے ہیں جو سن 61 ہجری میں یزید ادا کر رہا تھا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ دور حاضر کے یزید کو بھی پہچانا جائے اور یزیدیت کو بھی پہچانا جائے۔ اور میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس دور کی یزیدیت کا مقابلہ صرف اور صرف آپ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا صرف اور صرف ہمارے پاس، حسین صرف اور صرف ہمارے پاس، اور کسی کے پاس ایسی ذات اور ایسا آئیڈیل، ایسا نمونہ، ایسی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں۔ جب ہے نہیں تو وہ مقابلہ کرے گی کیا؟ غور کریں، حسین صرف ہمارے پاس ہے، کربلائی فکر ہمارے پاس ہے، عاشورائی کیریکٹر اور عاشورائی کلچر یہ ہمارے پاس ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانا جائے کہ دشمن ہے کون۔ جن لوگوں کو آج ہمارا دشمن بنا کے پیش کیا جاتا ہے، کیا حقیقت میں وہ ہمارے دشمن ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ یا دشمن کوئی اور ہے، ہم دشمن کسی اور کو سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج کی گفتگو یہیں سے شروع ہو۔ کہاں سے؟ کہ جس طریقے سے اس بستی کے لوگ ایک کام پر ڈیپینڈ ہے، ہنر ہے، ایک ہنر پر ڈیپینڈ ہے کہ اگر یہ ہنر، یہ کام بند ہو جائے، ختم ہو جائے تو کوئی اس بستی میں رہنا پسند، ہر آدمی چاہے گا یہ کہ اس بستی کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے۔ دکانوں پر تالا لگ جائے گا، بازاروں میں سناٹا ہو جائے گا، سڑکیں ویران ہو جائیں گی، لوگوں کے قدم رک جائیں گے، یہ جو چہل پہل رونقیں دکھائی دے رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اسے کام پر ڈیپینڈ ہیں۔ حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں، میری عمر بہت چھوٹی ہے اور میں بس اپنی خطابت کی جو زندگی ہے اس کو میں نے ابھی شروع کیا۔ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو مشورہ دوں۔ مجھ سے بزرگ افراد، تجربے کار افراد، ایسے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جتنی میں نے مجلس ابھی تک پڑھی نہیں ہے اس سے زیادہ سن چکے ہیں، تو میں ایسے بزرگان کو کوئی مشورہ دینے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں۔ لیکن پھر بھی ایک بات کہہ رہا ہوں، کسی ایک چیز پر ڈیپینڈ ہونا یہ بہت خطرناک ہے۔ کسی ایک چیز پر ڈیپینڈ ہونا یہ بہت خطرناک ہے، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ جب آپ کے اندر صلاحیتیں موجود ہوں۔ آپ کے اندر صلاحیتیں الحمدللہ موجود ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائیڈ رکھیے۔ ڈائیورسیفائیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سیکٹر کے سارے اسٹاک اپنے پورٹ فولیو میں مت رکھیے۔ یعنی سارے شیئر آپ نے آئی ٹی کے خرید لیے، سارے شیئر آپ نے کیمیکل کے خرید لیے، سارے شیئر آپ نے FMCG کے خرید لیے، سارے شیئر آپ نے سافٹ ویئر کمپنیز کے خرید لیے، سارے شیئر آپ نے اسٹیل سیکٹر کے خرید لیے۔ یہ نہیں، بلکہ 2 شیئر اسٹیل سیکٹر کے، 2 شیئر FMCG کے، 2 شیئر 3 شیئر آئی ٹی سیکٹر کے، 2-4 کیمیکل کے، 2-4 کمیونیکیشن کے، اس طرح ڈائیورسیفائیڈ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر کرائسز آئیں گی بھی، اسٹیل پر کرائسز آتی ہیں تو آپ کا FMCG آپ کو سنبھالے رکھے گا، آئی ٹی آپ کو سنبھالے رکھے گا۔ اگر آئی ٹی میں کرائسز آتی ہیں، سافٹ ویئر سیکٹر میں کرائسز آتی ہیں تو آپ کو کمیونیکیشن بچائے رکھے گا۔
اسٹیل سیکٹر بچائے رکھے گا۔ اسی طریقے سے کسی ایک چیز پر ڈیپینڈ ہونا یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر جملہ صحیح ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے۔ کوشش یہ کریے کہ آپ کسی کام پہ ڈیپینڈ نہ ہوں بلکہ کام آپ پر ڈیپینڈ ہو۔ آپ ڈیپینڈ نہ ہو کسی چیز پر، دنیا آپ پر ڈیپینڈ ہو، کام آپ پر ڈیپینڈ ہو، ہنر آپ پر ڈیپینڈ ہو۔ یہ ہنر پیدا کر لیجئے۔ اور یہ بات امید کرتا ہوں کہ پہنچ گئی ہوگی، اس سے زیادہ اور وضاحت کرنے کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا ہوں۔ تو اگر یہ کام ہم سے چھین لیا جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کل جو بات کہی تھی اسی کو دہرا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے انسانی سماج، انسانی معاشرہ، انسانوں کی بستی، اس سے اگر اس کی تہذیب، ثقافت، تمدن، کلچر، سویلائزیشن اس کو چھین لیا جائے تو انسانیت دم توڑ دے گی۔ میں نے کیا کہا تھا کل؟ اور ہماری تہذیب میں سب سے بڑی تہذیب کیا ہے؟ آزاداری۔ سب کچھ چلا جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، تہذیب آزاداری نہ جانے پائے، ثقافت آزاداری نہ جانے پائے، فرش ازاں کا کلچر نہ جانے پائے، ماتم امام حسین کا فرہنگ اور تمدن نہ جانے پائے۔ یقین جانیے کہ آپ سے، انسانی سماج سے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے، ہمارے محلے اور ہماری بستی سے اور چیزیں اگر چھین بھی لی جائیں تو زندہ رہنا ممکن ہے، اپنی پہچان بچا لینا ممکن ہے، لیکن اگر تہذیب آزاداری جدا ہو جائے گی تو نہ آپ زندہ رہ پائیں گے، نہ آپ کی پہچان باقی رہ پائے گی۔ اگر یہاں تک بات جو کل کی تھی وہ پہنچ گئی ہے تو آج کی گفتگو کا میں یہیں سے آغاز کروں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ترقی کے نام پر، آزادی کے نام پر ہم سے سب کچھ چھیننے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے؟ اور چھینا بھی گیا۔ آپ نکلیے باہر اور دیکھیے ہندوستان میں کتنے طریقے کے کلچر پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان تو ایسی سرزمین ہے جہاں مختلف مذاہب، مختلف مکاتب فکر، مختلف کلچر کے لوگ رہتے ہیں، نہ جانے کتنے۔ جا کے آپ دیکھیے، آپ جب ان کے درمیان جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کون کس دھرم کا ماننے والا ہے، کون کس ثقافت میں زندگی گزارنے والا ہے، کون کس کلچر کا ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کے جو اس کا خاص کلچر تھا اس کو اس سے چھین لیا گیا۔ غور کریے گا، میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اور جس منزل تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں اس منزل پہ آپ کو لا کے آج کی مجلس میں روک دوں گا، اور نتیجہ کل آخری مجلس میں۔ اور کل کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو تھوڑا سا وقت سے تشریف لے آئیے گا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان اپنی آخری بات جو نتیجہ ہے میری ان 4 دنوں کا اس کو پہنچا سکوں۔ ترقی کے نام پر کیا کیا گیا؟ آزادی، ترقی۔ میرے سامنے آصف سر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اپنی مجلسوں میں بہت سے کی ورڈ استعمال کیے ہیں، ان کو اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو بہت سی چیزیں ملیں گی۔ ایک کی ورڈ اور دے رہا ہوں، میرے جوان اگر اس کو نوٹ کرنا چاہیں اپنے موبائل میں تو نوٹ کر سکتے ہیں۔ SDGs، SDGs پڑھیے، یہ ہے کیا؟ جانیے اس کے بارے میں۔ حجاب کا جب معاملہ آیا، میں نے بیچ میں ذکر کیا تھا کسی مجلس میں، تو لوگوں نے یہ کہا کہ اپنے کالج، سر آپ میری بات کی تائید کریے، لوگوں نے کہا کہ اپنے کالج کھولنے چاہیے تاکہ ہم اپنا کلچر بنا کے رکھ سکیں، اپنے کلچر کی حفاظت کر سکیں۔ ہم چاہیں
حجاب میں خاتون پڑھے، لڑکی پڑھے تو حجاب میں رہے، ٹھیک ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ دوسرے کے کالج میں جائیں گے تو وہاں کہا جائے گا حجاب یہاں نہیں چلے گا، تو کیا ہونا چاہیے؟ کالج۔ آپ مجھے بتائیے کیا نئے کالج کھولنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے بزرگان نے، مسلمانوں نے پرانے زمانے میں کالج کھول کے نہیں دیے؟ پھر کس بات کی ضرورت ہے؟ نئے کالجز، نئی یونیورسٹی، نئے اسکول کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو دے کے گئے ہیں انہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ پہلے انہیں سنبھالیے تب نئے کی بات کریے گا۔ ضرورت ہے کہ انہیں سنبھالا جائے۔ اب میں کی ورڈ پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ نئے کالج کھول بھی لیجئے، آصف بھائی سنیے گا بہت غور سے، میرے جوان سنیں میری بات کو، آپ نئے کالج کھول بھی لیجئے، 2030 تک بہت کچھ چینج ہونے والا ہے۔ کالج کھول کے آپ اپنی کتاب چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے اسکول کو، کالج کو، یونیورسٹی کو، جو بھی آپ کھولیے، اس کو کسی نہ کسی بورڈ سے، بنا اس کے ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا ہی بورڈ کیوں نہ، گھٹیا سے گھٹیا ہی بورڈ کیوں نہ ہو۔ ایس ڈی جی ایس کا مطلب جانتے کیا ہے؟ ایس ڈی جی ایس کا مطلب یہ ہے کہ 2030 تک 16 گولز ہیں، 16 مقاصد ہیں، 16 ہدف ہیں، جن پہ پوری دنیا کو عمل کرنا ہے اور اس کو عمل میں لے کے آنا ہے 2030 تک۔ ان 16 گول میں ایک گول، ایک مقصد، ایک ہدف یہ ہے کہ ایجوکیشن کے نام پر وہ دیا جائے گا جو ہم چاہیں گے۔ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ گولز ہیں، ایس ڈی جی ایس، جو ہم چاہیں گے وہ پڑھایا جائے گا۔ اب بتائیے کالج کھولنے کا کوئی فائدہ ہے؟ کالج آپ کھول بھی لیجئے، یونیورسٹی آپ کھول بھی لیجئے، پڑھایا وہ جائے گا جو وہ چاہیں گے۔ اب میں پھر اس جملے کی تکرار کر رہا ہوں، کیا ہم آزاد ہیں؟ جو ہم دکھائیں گے وہ دیکھنا پڑے گا، جو ہم پہنائیں گے وہ پہننا پڑے گا، جو ہم کھلائیں گے وہ کھانا پڑے گا، اور جو ہم پڑھائیں گے، اب جا کے آپ پڑھیے گا، بہت سی باتیں ممبر سے نہیں کی جاتی کہ کس طریقے سے بچوں کی تعلیم کو برباد کرنے کی ٹھان لی ہے۔ کس نے؟ یونائٹڈ نیشن نے۔ کن کن چیزوں کو ایڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے، بچپنے سے یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، دیکھ سکتے ہیں ایس ڈی جی ایس، کئی ملکوں نے اس کو لانچ کر دیا، اس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ بس ضرورت ہے نظر سے نہیں، نظریے سے دیکھنے کی۔ ابھی حال میں ہی آپ اپنے ملک میں تھوڑا باہر نکلیے، سی بی ایس سی، آئی سی ایس سی بورڈ کی کتابیں دیکھیے، وہاں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ باتیں جو عام طور سے گھر کے بڑے بزرگ جوانوں کے سامنے نہیں کرتے ہیں، وہ اسی ایس ڈی جی ایس کے نام پر بچوں کو سکھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کس لیے؟ ترقی کے نام پر۔ بچوں کی بات ہو گئی، عورتوں پہ چلتے ہیں۔ عورتوں سے کہا گیا ترقی، تمہاری ترقی کس چیز میں ہے؟ تمہاری ترقی بے حجابی میں ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ بے حجابی میں ترقی کیسے؟ تم حجاب میں رہو گی تو مرد اوپر رہے گا، عورت تم میں اور مرد میں فرق ہی کیا ہے؟ جیسے اس کے 2 ہاتھ ویسے تمہارے 2 ہاتھ، جیسے اس کا چہرہ ویسے تمہارا چہرہ، اس کے 2 کان تمہارے 2 کان، وہ بھی کام کرتا ہے تم بھی کام کرتے ہو، تم برابر ہو، تمہارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے،
تمہارے رائٹس کو تم سے چھینا جا رہا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ تم اپنے آپ کو بڑھاؤ, اوپر لاؤ, مرد کی برابری کرو. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. مرد کی برابری کرو, مرد کے لیول پر آؤ. عورت کو ویسٹرن کلچر نے کتنا ذلیل اور کتنا خوار بنا دیا, اس بات کا اندازہ ویسٹرن کلچر کی عورت کو خود نہیں ہے. حجاب چھینا گیا, برابری کی بات کی گئی, آزادی کی بات کی گئی, ترقی کی بات کی گئی. اس کے بعد کیا کیا گیا؟ وہ یہ سب ہو کیسے رہا تھا, کیوں ہو رہا تھا, وہ بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو. کیوں ہو رہا تھا, اس کی ضرورت پڑی کہاں, وہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو. ترقی, پہلے چھوٹے چھوٹے کام کرائے گئے, اب حالت یہ ہے کہ وہ عورتیں, وہ خواتین جن کے لیے گھر میں کھانا پکانے کا کام رکھا گیا تھا, گھر کے ماحول کو صحیح کرنے کا کام رکھا گیا تھا, جن کے ذمے اولاد کی تربیت رکھی گئی تھی, ان سے ٹرک چلوائے جا رہے ہیں, ان سے ٹرالیز چلوائی جا رہی ہیں, ان سے بسیں چلوائی جا رہی ہیں. کیا اس کام کے لیے عورت آئی تھی؟ کیوں یہ کام ہوا؟ سیکنڈ ورلڈ وار. سیکنڈ ورلڈ وار میں پھر وہی میڈیا کی بات آئے گی. سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا؟ سارے مرد کہاں ہیں؟ بارڈر پہ. کارخانے بند کر دیں, مرسڈیز کی کمپنی بند کر دیں, بی ایم ڈبلیو بند کر دیں, بینز بند کر دیں. اتنے بڑے بڑے ہم نے کارخانے لگا رکھے چیزوں کو بنانے کے لیے, الیکٹرک اور الیکٹرانکس, بند کر دیں. نہیں, بند نہیں کرنا. پھر عورتوں کو لایا جائے کام کرانے کے لیے. عورتیں وہ تو کھانا بنا رہی ہیں, وہ تو کپڑے صاف کر رہی ہیں, وہ تو گھر کی صفائی کر رہی ہیں, وہ تو بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں. کہا ہم بتائیں گے کیسے لانا ہے. میڈیا. پھر ایکٹریس کا سہارا لیا گیا اور وہاں پہ یہ بات بتائی جانے لگی کہ نہیں, تمہارا حق یہ ہے کہ تم کام کرو. تم چونکہ کام نہیں کرتی ہو اس لیے مرد تمہارے اوپر حکم چلاتا ہے. تم چونکہ نہیں کماتی ہو اس لیے مرد تمہارے اوپر حاکم رہتا ہے. تم کماؤ تاکہ مرد کی برابری کر سکو. ترقی کے نام پر عورت کو کس پستی اور کس اندھیرے میں لے جا کے ڈھکیل دیا, اس بات کا احساس اس عورت کو نہ ہوا. یہ کام کس نام پہ ہو رہا تھا؟ ترقی. کیا اس کو ترقی کہا جائے گا؟ بہت غور سے سنیے گا, جو نتیجہ آپ لے کے جائیں گے بہت خوبصورت ہوگا. کیا یہ ترقی ہے؟ ترقی کے نام پر کیڑے کھلائے جا رہے ہیں. کیا یہ ترقی ہے؟ ترقی کے نام پر لباس چھین لیے گئے. کیا یہ ترقی ہے؟ ترقی کے نام پر کھانے چھین لیے گئے. کیا یہ ترقی ہے؟ ترقی کیسی ترقی؟ آسمانوں کی بلندی پر جا رہے ہیں, یہ ترقی. زمین کے تہوں سے ہیرے جواہرات نکال رہے ہیں, یہ ترقی. سمندروں کو اپنا غلام بنا لیا, بادلوں پہ حکومت ہو رہی, فضاؤں کا سفر ہو رہا, یہ ترقی. اور اسی ترقی کے راستے سے داخل ہونے کے بعد جب ترقی اور آگے بڑھی تو کبھی لباس چھین لیا گیا, کبھی زبان چھین لی گئی, کبھی ایجوکیشن چھین لی گئی, کبھی تعلیم چھین لی گئی, کبھی کلچر چھین لیا گیا. یہ ترقی آگے بڑھتی گئی اور جیسے جیسے ترقی کے مرحلے آگے بڑھتے گئے انسانیت اور ذلیل ہوتی چلی گئی. بشریت کے ماتھے پہ موت کا پسینہ ہے, آدمیت شرمشار ہے, انسانیت سر جھکائے کھڑی ہے کہ اسے ترقی کہا جائے یا تنزلی کہا جائے, اسے ارتقاء کہا جائے یا انحطاط کہا جائے. کہا کیا جائے؟ یہ کیسی ترقی ہے؟ بس ترقی کو اگر دور حاضر کی ترقی کو اگر سمجھنا ہے تو اس طریقے سے سمجھئے کہ اس دور کی ترقی کی مثال ایک مور کے جیسی ہے. جب تک ناچ رہا تھا بڑا خوبصورت لگ رہا تھا, لیکن ترقی کا مور ناچتے ناچتے جب رکا اور اپنے پیروں کو دیکھنا شروع کیا تب سمجھ میں آیا یہ ترقی کتنی مکروہ ہے. میں بہت توجہ چاہتا ہوں. یہ ترقی, اس ترقی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس آزادی کا نتیجہ کیا ہوا؟ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں سے ان کا سکون چھن گیا.
میں آج کی مجلس میں وہ نتیجہ دینے جا رہا ہوں جس پہ کل گفتگو ہو. ترقی کے نام پہ عورت سے اس کی چوڑیاں اتروا لی گئی. ترقی کے نام پہ اس عورت سے اس کے زیورات چھین لیے گئے. ترقی کے نام پہ اس کی پازیبیں چھین لی گئی. ترقی کے نام پہ اس کے لباس چھین لیے گئے. یہ ترقی ہے جو ملک یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے بڑی ترقی کی، بڑی ترقی کی، بڑی ترقی کی. ہالی ووڈ ہمارے پاس ہے، نیو یارک جیسا شہر ہمارے پاس ہے، وائٹ ہاؤس ہمارے پاس ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہمارے پاس ہے، دنیا کی سب سے میزائلیں ہمارے پاس ہے، سب سے بڑی آرمی ہمارے پاس ہے، سب سے آدھونک ہتھیار ہمارے پاس ہے، سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے. وہاں کی حالت یہ ہے کہ 2010 کے ڈاٹا کے مطابق سب سے زیادہ اینٹی ڈپریشن دواؤں کا استعمال کرنے والا ملک امریکہ ہے. اینٹی ڈپریشن دوائیں کیوں استعمال ہوتی ہیں؟ ہم سے کہا جا رہا تھا کیا؟ کر لو دنیا مٹھی میں. کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ بجائے اس کے کہ ہم دنیا کو مٹھی میں کرتے، ہم ہی کو مٹھی میں کر لیا گیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ موبائل سم کے نام پر ہر ایک اپنی انفارمیشن سونپ چکا ہے. سونپ چکا یا نہیں؟ اب جانتے ہیں نیا کاروبار کیا چل رہا ہے؟ نیا کاروبار چل رہا ہے آئی ٹی کا. آئی ٹی یعنی انفارمیشن. کیا ہو رہا ہے؟ چائنیز موبائل پہ بین لگایا گیا. پتا ہوگا آپ کو بہت سے موبائل پہ بین لگا دیا گیا انڈیا میں. کیوں؟ سیکیورٹی ریزن. سیکیورٹی ریزن کیا ہے؟ آپ کے ڈاٹا کو کلیکٹ کر رہے ہیں، اس کو جمع کر رہے ہیں اور اس کو بیچ رہے ہیں. کیا یہ کام صرف چائنیز کمپنیز کر رہی ہیں یا دنیا کی اور کمپنیز؟ ابھی IRCTC کے لیے بھی ایک نیوز آئی تھی. کیا IRCTC کیا کر رہا ہے؟ جو اس کے یوزرز ہیں اس کی انفارمیشن کو بیچ رہا ہے. ہم نے کیا کیا دے رکھا ہے؟ آدھار، فنگر پرنٹ، چہرہ اور نہ جانے کتنے بینک اکاؤنٹ کے ٹرانسفر اور ٹرانزیکشن کی ہسٹری ہمارے موبائل میں. یعنی ایک لمحہ نہیں لگے گا اگر کوئی چاہ لے کہ ہم تمہیں لگے گا. غور کریے. عورت اور پھر دھیرے دھیرے یہ بات جو ہے وہ کہاں آئی؟ اسلام میں آئی. اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں. اسلام میں عورت کو کوئی حق نہیں دیا جاتا ہے. اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. جانوروں جیسا ویوہار ہوتا ہے اس کے ساتھ. ابھی کسی نے اسلام کو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح سے پڑھا نہیں. ابھی اسلام میں عورتوں کی کیا منزلت ہے اس کو جانا نہیں. آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں اور سوچئے پھر کہ حدیث میں، شریعت میں، دین محمد میں، اسلام میں عورت کی اہمیت ہے کیا. ایک چاہنے والا رسول کی خدمت میں آیا. یا رسول اللہ، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ کروں؟ اپنی ماں کے ساتھ. ہم پہ یہ تانا دیا جا رہا ہے نا ہم کو اسلامی خواتین کے لیے، یہ نعرہ بولے اسلام میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہے، ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ گھر کے کاموں کے لیے اور یہ اور وہ. سنیے حدیث. اسلام میں عورت کی منزلت ہے کیا؟ جانیے اس کو. یا رسول اللہ، نیکی کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ کروں؟ اپنی ماں کے ساتھ. یا رسول اللہ، اس کے بعد اگر نیکی کرنا چاہوں تو کس کے ساتھ کروں؟ اپنی ماں کے ساتھ. یا رسول اللہ، اس کے بعد اگر نیکی کرنا چاہوں تو کس کے ساتھ کروں؟ اپنی ماں کے ساتھ. یا رسول اللہ، اب اس کے بعد اگر نیکی کرنا چاہوں اپنے باپ کے ساتھ. یعنی 3 مرحلے میں رسول نے کہا ماں کے ساتھ نیکی کرو، 1 مرتبہ کہا اپنے باپ کے ساتھ کرو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیکیوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 3 حصہ عورت کے حصے میں آتا ہے، 1 حصہ مرد کے حصے میں آتا ہے. اب بتائیے اہمیت کس کی ہے؟ عزت کس کی ہے؟
مرتبہ اور منزلت کس کی ہے؟ کس کا بڑا ہے؟ اس کا مطلب اسلام کو ابھی پڑھا نہیں گیا ہے، اسلام کے بارے میں ابھی نالج نہیں ہے، اسلام کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں۔ بہت غور کریے گا جو نتیجہ میں دینا چاہ رہا ہوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ کیا ہوا ویسٹرن کلچر میں؟ اور ویسٹرن کلچر کی بیماری یہاں پہنچی۔ ایک سلوات پڑھ کے آگے آ جائیے، کافی بکھرے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا وہ بات، سب سے زیادہ اینٹی ڈپریشن دوائیں 2010 میں ایک ڈاٹا میرے سامنے آیا تھا، اس کے مطابق کہاں؟ امریکہ میں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں۔ غور کریے گا، باتیں بہت سی کرنی جلدی جلدی۔ عورت سے اس کا لباس چھین لیا گیا، کس لیے؟ آزادی کے نام پہ، ترقی کے نام پہ۔ کیا کہا گیا؟ تم مرد کے برابر ہو۔ مرد کی برابری کے چکر میں عورت نے پہلے مرد کا لباس پہنا۔ جوان سنیں اس بات کو، مرد کی برابری کے چکر میں پہلے عورت نے مرد کا لباس پہنا، پھر وہ لباس کب جسم سے غائب ہو گیا پتہ نہیں چلا۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا، اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ سنیے اور پوری توجہ سے سنیے۔ مرد کی برابری کرتے کرتے کب عورت کے دل میں یہ خواہش آ گئی کہ نہیں، اب لباس کے ذریعے کام نہیں چلنے والا، اب ترقی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو مرد بن جانا چاہیے۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ ٹرانسجنڈر دور حاضر میں کس کو کہا جاتا ہے؟ عورت مرد بن رہی، مرد عورت بن رہی۔ ٹرانسجنڈر کے میننگز یہی ہے نا، یہ ترقی ہے۔ اگلا ایک اور مرحلہ ہے، اب اس کو خوبصورت بنایا کیسے جائے؟ یہ چیز تو بہت بری ہے نا، جو دیکھے گا ہنسے گا، اچھے بھلے مرد تھے عورت بن گئے، اچھی خاصی خاتون تھی، تمہیں کون سا شوق چڑھ گیا کہ تم مرد بن گئی؟ لوگ ہنسیں گے نا، برا مانیں گے نا۔ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے، اس ہنسانے کو ختم کرنے کے لیے جس اسلحے کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام ہے نارملائزیشن۔ نارملائزیشن، نارملائزیشن یعنی کیا؟ یعنی اگر کسی برائی کو سماج میں اچھا بنانا ہے تو اس برائی کو، اس کی اتنی ایڈورٹیزمنٹ کی جائے، اس کا اتنا پرچار و پرسار کیا جائے، اس کی اتنی تبلیغ کی جائے، اس کو ہر جگہ اتنا فوکس کیا جائے کہ وہ برائی نہ رہ جائے۔ بہت غور کریے، میں جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں بہت خوبصورتی سے آپ سب سماعت کر رہے ہیں۔ میں آپ کے ایک دم سامنے کی مثال دے رہا ہوں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کیا کہا؟ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے نظر کی نہیں، نظریے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دم سامنے کی مثال ہے، اور یقین نہ ہو تو ابھی ایک دم سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ایک دم سامنے ہے۔ نارملائزیشن، نارملائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرچار پرسار تبلیغ۔ کیسے ہو رہا تھا؟ امریکہ کی پارلیمنٹ میں ٹرانسجنڈر بٹھائے جا رہے تھے، منترالے ان کے حوالے کیا جا رہا تھا، اسکول کے پرنسپل بنائے جا رہے تھے، اسکول میں ٹیچر رکھے جا رہے تھے، ان کے لیے الگ سے بل پاس کیے جا رہے تھے، ان کے لیے الگ سے سیٹوں پہ ٹیگ لگایا جا رہا تھا، ان کے لیے الگ سے ریزرویشن کوٹا رکھا جا رہا تھا۔ یہ کام ہندوستان میں بھی ہوا۔ IRCTC کی ویب سائٹ یا اپلیکیشن پہ پہلے 2 آپشن آتے تھے کہ ٹکٹ بک کرنے والا میل ہے یا فیمیل ہے، لیکن تیسرا آپشن اب بھی موجود ہے کہ آپ کہیں ٹرانس تو نہیں ہے۔ یہ اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نارملائزیشن کے ذریعے ایک برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دیا جائے۔
مرد مرد کے ساتھ شادی کر رہا، برائی ہے یا نہیں ہے؟ قوم لوط کا کام ہو رہا، عورت عورت کے ساتھ شادی کر رہی ہے، قوم لوط والا برائی ہے یا نہیں ہے؟ نارملائزیشن، ہم اس کو اچھا کر دیں گے کیسے؟ گجرات کا ایک راجہ جو امریکہ میں رہتا ہے وہ ایک مرد کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ آئی فون بنانے والا ایپل کمپنی کا مالک، جا کے پڑھیے اس کی ہسٹری، کون تھا۔ دھیرے دھیرے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، آسٹریلیا ہو یا یونائٹڈ کنگڈم ہو یا امریکہ ہو یا نیدرلینڈ ہو یا سویڈن ہو یا ڈنمارک ہو، ایک کے بعد ایک سیم سیکس میرج کو قانونی بناتے چلے گئے۔ کیوں؟ نارملائزیشن، تاکہ برائی کو اچھائی میں تبدیل کیا جا سکے۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں، کب یہ چیزیں چینج ہو گئی ہمیں پتہ چلا؟ اور کیا کہا جا رہا تھا؟ ہم ترقی یافتہ زمانے کے لوگ ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم میں ارتقاء آ گیا ہے، اور یہ چیزیں سماج کے حوالے کی جا رہی تھی، ترقی کے نام پر، آزادی کے نام پر، ماڈرنٹی کے نام پر، فیمنزم کے نام پر، فیشن کے نام پر، لیونگ اسٹینڈرڈ کے نام پر، لائف کے اسٹیٹس کے نام پر، اور لوگ لے رہے تھے۔ یہ برائی ہے یا نہیں ہے؟ اب آئیے میں قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، رسول کی ازواج کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اے رسول کی بیویوں گھر میں رہو، رسول کی بیویوں گھر میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے آپ کو اس طریقے سے ظاہر مت کرو جیسے پہلی والی جاہلیت میں عورتیں ظاہر کرتی تھیں۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں، کس سے کہا جا رہا ہے؟ ازواج سے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ گھر میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی والی جاہلیت کے مانند اپنے آپ کو ظاہر مت کرو، یعنی اپنا حجاب دور حاضر کا جو اسلامی حکم ہے اس کے اعتبار سے حجاب کرو، پہلی والی جاہلیت کے اعتبار سے ایسا حجاب مت کرو کہ کچھ دکھائی دے اور لوگ تمہیں پہچان جائیں کہ ہاں یہ رسول کی زوجہ جا رہی۔ اور کرنا فی بیوتکن، اپنے گھر میں رہو، کم سے کم اس جملے سے کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی زوجہ تھی جو نکل رہی تھی، کوئی نہ کوئی تھی جو نکل رہی تھی۔ یا میں لفظوں کو بدل کے کہوں کہ رسول کے زمانے میں ہی کسی ایک کو سمجھایا جا رہا تھا کہ سمجھ جاؤ آج بھی تمہیں بندر رہنا ہے اور جنگ جمل میں بھی تمہیں اندر ہی رہنا ہے۔ گھر میں رہو گی تو سیف رہو گی، فتنہ نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، جمل جیسی جنگ نہ ہوگی، لیکن سنی نہیں۔ جو پوائنٹ ہے میرا جہاں پہ، وہ دوسرا جملہ اس آیت کا، تبرج الجاہلیت الاولی کا مطلب کیا ہے؟ یہ پہلی والی جاہلیت کون سی ہے؟ پہلی والی جاہلیت کون سی جاہلیت؟ کہا جا رہا ہے نا کہ پہلی والی جو جاہلیت ہے اولا، یعنی پہلی والی جو جاہلیت ہے اس کے مانند اپنے آپ کو ظاہر مت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک نتیجہ تو نکالا ہی جا سکتا ہے کہ جاہلیت دو پرکار کی ہے، ایک پہلی جاہلیت ہے اور ایک
دوسری جاہلیت ہے. یہ نتیجہ تو کامن سینس ہے نا, نکالا جا سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے پہلی والی جاہلیت, تو اس کا مطلب دوسری بھی کوئی جاہلیت ہے. اب وہ دوسری جاہلیت کہاں ہے؟ آئیے میں حدیث رسول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بعثت بین الجاہلیتین, میں دو جاہلیت کے درمیان مبعوث کیا گیا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے پہلی والی جاہلیت, تو دوسری کہاں ہے؟ رسول بتا رہا ہے بعثت بین الجاہلیتین. اگلا جملہ سنیے, میں دو جاہلیت کے درمیان مبعوث. اب یہ جہالت اور جاہلیت میں کیا فرق ہے اس کو رہنے دیجئے, ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی, اور میں روز 1 گھنٹے کے اوپر چلا جاتا ہوں. میں وقت اتنا لینا نہیں چاہتا. جہالت اور جاہلیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بعثت بین الجاہلیتین, دو جاہلیت کے درمیان مجھے بھیجا گیا ہے, مبعوث کیا گیا ہے. اگلا رسول کا کیا ہے؟ وَأُخْرَاهُمَا أَشَرٌّ مِّنْ أُولَاهُمَا, دوسری والی جاہلیت پہلی والی جاہلیت سے زیادہ خطرناک ہے. دوسری والی جاہلیت کون سی جاہلیت؟ یعنی جو رسول کے بعد آئے گی, وہ زیادہ خطرناک ہے. جو رسول کے پہلے جاہلیت تھی وہ کم خطرناک ہے. بس ایک دلیل دے رہا ہوں, دونوں کے کمپیریزن کے لیے بہت سی مثالیں ہیں, بہت سی دلیلیں ہیں, بس ایک دلیل دے رہا ہوں اپنے مطلب کے لیے. سنیے گا, کون سی جاہلیت زیادہ خطرناک ہے؟ دوسری والی جاہلیت کب آئے گی؟ رسول کے بعد. پہلی والی جاہلیت کم خطرناک ہے. یہ پہلی والی جاہلیت کب ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے ازواج رسول سے کہ پہلی والی جاہلیت کے مانند اپنے آپ کو ظاہر مت کرو. ٹھیک ہے, تو پہلی جاہلیت اور دوسری جاہلیت. دور حاضر کی انسانیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ترقی کرنی. دور حاضر کا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ارتقاء کی منزلوں پر ہیں. دور حاضر کا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. دور حاضر کا معاشرہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی اسلحے ہیں. دور حاضر کی بشریت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا قبضہ دلوں پر ہے, ہمارا قبضہ زمینوں پر ہے, ہمارا قبضہ سمندر اور سمندر کی تہوں میں ہے نا. ہمارا قبضے میں یہ پہاڑ ہیں, یہ ہوائیں ہیں, یہ بارش ہیں, یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے قبضے میں کر رکھی. ہم جہاں چاہیں گے بارش کرا دیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہے. ٹیکنالوجی موجود ہے, بادل بنانے کی اور بارش کرانے کی ٹیکنالوجی موجود. غور کریے, سمندر پہ ہمارا قبضہ, فضاؤں پہ ہمارا قبضہ, بادلوں پہ ہمارا قبضہ, پہاڑوں پہ ہمارا قبضہ, ستاروں پہ ہمارا قبضہ, چاند پہ ہمارا قبضہ, زمین پہ ہمارا قبضہ, زمین کی تہوں پہ ہمارا قبضہ. ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ ترقی ہے, ترقی, یہ ترقی ہے. دور حاضر کی ترقی ہے, دور حاضر کی ترقی جس پہ انسان فخر کر رہا ہے. آئیے ذرا اس کی تہوں کو اٹھایا جائے, اس کے ورق کو پلٹا جائے اور دیکھا جائے کہ حقیقت میں یہ ترقی ہے یا نہیں ہے. دور حاضر کی ترقی کو دیکھنے کے بعد انسان یہ کہہ رہا ہے کہ جو پہلے گزرے بڑے جاہل قسم کے لوگ تھے, بڑے بے تمدن تھے, کوئی کلچر نہیں تھا, کوئی ثقافت نہیں تھی, کوئی تہذیب نہیں تھا, کوئی رہنے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں تھا, کوئی طور طریقہ نہیں تھا, نہ علم تھا, نہ عرفان تھا, نہ عقلانیت تھی, کچھ نہیں تھا. بتائیے, پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکا کرتے تھے, پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا, ان کے پاس تعلیم نہیں تھی, ان کو ہنر نہیں آتا تھا, دھاگا بنانے کا علم نہیں تھا, دھاگے سے کپڑے بننے کا علم نہیں تھا, کپڑے کو سلنے کا علم نہیں تھا. اس وجہ سے کیا کرتے تھے؟ پتوں سے جسم کو ڈھکا کرتے تھے, پتوں سے جسم کو ڈھکا کرتے تھے. وہ زمانہ نہایت ہی جاہلیت کا زمانہ تھا. نہ کالج, نہ یونیورسٹی, نہ مدرسہ, نہ درسگاہیں, نہ دانشگاہیں, نہ اسکول, نہ کوئی سیکھنے کی جگہ, نہ
کوئی علم تھی نہ ترقی تھی. ترقی تو اب ہے کہ ہم دھاگوں پہ قابض ہیں, ہم سوٹ بنا لیتے ہیں, ہم تھری پیس بنا لیتے ہیں, ہم بڑے بڑے لباس بنا لیتے ہیں. لیکن آپ بتائیے یہ ترقی ہے یا وہ ترقی ہے, یہ جاہلیت ہے یا وہ جاہلیت ہے؟ وہاں علم نہیں تھا, عرفان نہیں تھا, تعلیم نہیں تھی, تعلم نہیں تھا, علم دانشگاہیں نہیں تھی, یونیورسٹیز نہیں تھے, کالج نہیں تھے. دور حاضر میں علم ہے, عرفان ہے, تعلیم ہے, تعلم ہے, یونیورسٹیز ہیں, کالج ہیں, کپڑا بننا جانتے ہیں, سینا جانتے ہیں, دھاگا بنانا جانتے ہیں. کپڑوں کی بہتات ہے لیکن اس کے باوجود جسم برہنہ ہے. اب آپ بتائیے وہ ترقی تھی یا یہ ترقی ہے؟ وہ جاہلیت زیادہ خطرناک تھی یا یہ جاہلیت زیادہ خطرناک؟ وہاں کچھ نہیں تھا لیکن اتنی تو عقل تھی کہ پتوں سے صحیح جسم کو ڈھکنا ہے. یہاں سب کچھ ہے, لباس کی بہتات ہے, کثرت ہے, لیکن اس کے باوجود انسانیت کپڑوں سے اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے تیار. بڑے جاہل قسم کے لوگ تھے. لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے تھے, لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے, لڑکیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا. ہے جاہلیت. قرآن نے کہا, حدیثوں میں ہے کہ یہ جاہلیت کی علامتوں میں سے ایک علامت تھی. یہ جاہلیت کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. کس لیے؟ عزت کے ڈر سے, مال کی کمی کے ڈر سے. آپ بتائیے, میں ڈاٹا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آنکڑے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہاں کس کو دفن کیا جاتا تھا؟ لڑکے کو تو دفن نہیں کیا جاتا تھا, لڑکے کو تو نہیں مارا جاتا تھا. کس کے ڈر سے؟ عزت کے خوف سے, مال کی کمی کی بنیاد پر, رزق کے خوف سے. میں دور حاضر کا ڈاٹا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایوری ایئر پورے ورلڈ میں 73 ملین بچوں کو ایبارشن کے ذریعے مار دیا جاتا ہے. آپ بتائیے وہ جاہلیت زیادہ خطرناک تھی یا یہ جاہلیت زیادہ خطرناک؟ 73 ملین بچے. اس کو ترقی کہا جائے گا؟ اس کو ارتقاء کہا جائے گا؟ اس کو علم کہا جائے گا؟ اس کو تعلیم و تعلم کا ماحول کہا جائے گا؟ یونیورسٹیز کے ہونے کا فائدہ یہ؟ حد یہ ہے کہ امریکہ میں ابھی کچھ دن پہلے 50 سال بعد ایبارشن کا قانون ہٹایا گیا کہ اب ایبارشن نہیں کرا سکتے. عورتیں سڑکوں پہ آ گئی یہ نعرہ لگانے کے لیے, our bodies, our rights. ہمارا جسم ہے, ہمارا حق ہے, ہم چاہے جو کریں. یہ جاہلیت ہے یا وہ جاہلیت؟ یہ زیادہ خطرناک ہے یا وہ زیادہ خطرناک؟ یہ ترقی ہے جس کو ترقی کہا جا رہا تھا. کیا وہ حقیقت میں ترقی؟ کیا وہ ارتقاء ہے؟ بس آپ اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں تو لیجئے میں کل کی مجلس کا نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, جو کل باتیں جس سلسلے سے بیان ہوں گی. سنیے, یہ ترقی ہے. اس ترقی کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس ترقی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانیت مایوس. اب پوری توجہ چاہ رہا ہوں. انسانیت مایوس ہو گئی, نا امید ہو گئی. 2010 کا ڈاٹا جو میں نے دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ اینٹی ڈپریشن دواؤں کا استعمال کرنے والا ملک کون؟ آزادی ہے یا نہیں ہے؟ ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے؟ ترقی ہے یا نہیں ہے؟ دور حاضر میں جا کے گوگل پہ کریے اینٹی ڈپریشن میڈیسن یوزز ان دا ورلڈ تو آپ کو ڈاٹا دکھائی دے گا. پہلے نمبر پر آئس لینڈ, دوسرے نمبر پر آسٹریلیا, تیسرے نمبر پر پرتگال, چوتھے نمبر پر UK, یونائٹڈ کنگڈم. آزادی ہے, ترقی ہے, ٹیکنالوجی ہے, عورتیں برابر ہیں, مرد اور عورت برابر ہیں, جسم پہ کوئی پابندی ہے, لباس پہ کوئی پابندی ہے, کھانے پہ کوئی پابندی ہے, پڑھنے پہ کوئی پابندی ہے, دیکھنے پہ کوئی پابندی ہے, سونے پہ کوئی پابندی ہے, جاگنے پہ کوئی پابندی, کچھ پابندی نہیں. تو ڈپریشن کاہے کا ہے؟ جاگیے تھوڑا سا. یہ ڈپریشن کس بات کا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ترقی ہے لیکن سکون نہیں.
میں پہنچ گیا اپنے نتیجے تک. ترقی ہے لیکن سکون نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیند کے آنے کا سب سے بڑا ریزن ہے سکون. پوری توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم. نیند کے آنے کا سب سے بڑا ریزن ہے انسان رات میں لیٹا ہو اور اسے یہ اندازہ ہو جائے رات کے کسی حصے میں کہ تالا تو ہم نے لگایا نہیں. نیند آئے گی؟ اپنی بائک کو لاک تو ہم نے کیا نہیں. نیند آئے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ سکون چھن گیا, چین چھن گیا, اطمینان. میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں جو نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ترقی ہے, آزادی ہے, سب کچھ ہے, کیا نہیں ہے؟ سکون. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ویسٹرن کلچر, چاہے وہ آئس لینڈ ہو, چاہے وہ آئرلینڈ ہو, چاہے وہ برٹین ہو, چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہو, چاہے وہ کینیڈا ہو, چاہے وہ آسٹریلیا ہو, چاہے وہ ڈنمارک اور سویڈن ہو, سب کچھ ہے, آزادی ہے, ترقی ہے, لیکن اینٹی ڈپریشن دواؤں کا استعمال بتا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو آزاد کہہ رہے ہیں وہ رات میں 2 ٹیبلٹس کے غلام ہیں. اوئے ہوئے, میں پوری محنت سے پڑھ رہا ہوں, میری محنت ضائع نہ ہونے پائے. نتیجہ لے کے جائیے گا, کل کی مجلس میں کام آئے گا. سب کچھ ہے, سکون نہیں ہے. چونکہ سکون نہیں ہے اس لیے نیند نہیں ہے. اب نیند تو ضروری ہے کیونکہ کل ورکنگ ڈے ہے, کام کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, تو نیند ضروری. نیند کے لیے غلام بن گئے کس چیز کے؟ اینٹی ڈپریشن دواؤں کے. اب 2 ٹیبلٹ چاہیے نیند کے لیے. میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں. سب کچھ ہے, نہیں ہے تو زندگی میں کیا؟ سکون. ریشمی چادر ہے, ڈنلپ کے گدے ہیں, مخملی تکیا ہے, سلکی چادر ہے, اے سی لگی ہوئی ہے, بہترین روم ہے, بہترین کلر کے دروازے ہیں, بہترین دیواروں پہ کلر ہے. نیند اچھی آئے اس لیے بہترین سی سینری لگوا رکھی ہے, ہر طریقے کے باڈی گارڈ تعینات ہیں, کوئی خطرہ نہیں. مال و دولت اتنی ہے کہ کئیوں کو خرید لے, سب کچھ ہے, لیکن نیند نہیں آ رہی. اس کا مطلب پوری توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو, جو نتیجہ آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں. آزادی ہے, ترقی ہے, مال ہے, دولت ہے, بستر ہے, تکیا ہے, اے سی ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, نوکر ہے, چاکر ہے, باڈی گارڈ ہے, کمپنیز ہے, لیکن زندگی میں اگر کچھ نہیں ہے, بولیے, سکون نہیں ہے. اس سکون کی چاہت نے انسان کو کہاں پہنچا دیا؟ آشرم پہنچا دیا. نیوز پیپر آپ پڑھتے ہیں, آشرم میں کیا کیا ہوا یہ کون نہیں جانتا, اور جنہوں نے خود آشرم بنایا تھا انہوں نے کیا 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 یہ کون نہیں جانتا. یہ یورپ سے لوگ آ رہے ہیں, امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں, کینیڈا سے لوگ آ رہے ہیں, UK سے لوگ آ رہے ہیں اور آشرم میں جا رہے ہیں. یہ کس چیز کی چاہت ہے؟ کا سکون. سب کچھ ہے, نہیں ہے تو کیا؟ سکون. اس لیے کیا نہیں آ رہی؟ اب اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جملہ آپ کی خدمت کے میں پڑھنے جا رہا ہوں, آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, جیسے من کرے سنیے گا. سب کچھ ہے, نہیں ہے زندگی میں تو کیا؟ سکون. اس لیے سب سے زیادہ اینٹی ڈپریشن دواؤں کا استعمال ہو رہا. کس لیے؟ تاکہ نیند آ جائے, سو جائیں. قربان جائیے فرش عزا کے, میری محنت رائے گا نہ جانے پائے. قربان جائیے فرش عزا کے, پنکھا ہو یا نہ ہو, گرمی تیز ہو, فرش صحیح ہو یا نہ ہو, لیکن اس کے باوجود بھی فرش عزا پہ کچھ لوگ آ کے سو جاتے ہیں. میں ان ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ہنستا نہیں ہوں بلکہ میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ فرش عزا پہ سونا اس بات کی دلیل ہے کہ فرش عزا پہ کچھ ہو یا نہ ہو سکون بہت ہے.
فرش عزا کو سمجھیے، اس اہمیت عزاداری کو سمجھیے۔ جو نیند گھروں میں نہیں آتی وہ فرش عزا پہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سکون نہ محلوں میں ملتا ہے، نہ گھروں میں ملتا ہے، نہ نرم بستر پہ ملتا ہے، نہ بہترین اے سی میں ملتا ہے، نہ اپنے محلوں میں ملتا ہے، نہ بنگلوں میں ملتا ہے، وہی سکون اگر کہیں ملتا ہے تو وہ فرش عزا ہے۔ یہ ہے نعمت فرش عزا، کچھ دے یا نہ دے سکون بہت دیتی۔ غور کیا؟ اب بتائیے ترقی کس کے پاس ہے؟ وہ اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی سونے کے لیے 2 ٹیبلٹس کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ اور حسین نے کربلا سے لے کے دور حاضر تک آزادی کا ایسا کارخانہ لگایا، ایسا سکون عطا کیا کہ اب تم سے بڑا کوئی آزاد ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ کہاں ملا؟ فرش عزا پہ آ کے ملا۔ بآخری جملہ سنیے اور میں نے مجلس ختم کی۔ کل کی مجلس یہیں سے شروع ہوگی کہ کچھ نہیں تھا، تلاش کس کی تھی؟ بولیے۔ آزادی، لبرل کلچر، کیپٹلزم، کمیونزم، یہ ساری چیزیں سب تو انہوں نے دے دیا، لیکن نہ دے سکی تو کیا؟ یہ تو ایک جملہ تھا جو عرض کر دیا۔ کل مکمل گفتگو ہوگی کہ سکون ملتا کہاں ہے، سکون دیتا کون ہے، اور جو سکون دیتا ہے، یہ ساری جو 3-4 دن سے گفتگو چل رہی تھی وہ وہیں آ کے ختم ہوگی کہ سکون ملتا کہاں ہے، اور جو سکون دیتا ہے اس کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ کل کی گفتگو بہت امپورٹنٹ ہونے والی۔ اب سنیے، آخری جملہ سنیے۔ دنیا سے اس ویسٹرن کلچر نے، دنیا کی دوسری قوموں سے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ آپ محفوظ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس نعمت محرم ہے، نعمت عزاداری ہے، یہ فرش عزا ہے، یہ کربلا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سال بھر میں بہت سی چینجنگ ہوتی ہیں، ہم بھی بھاگتے ہیں اسی ترقی اور آزادی کی طرف، لیکن جیسے ہی محرم آتا ہے سب کچھ اپنی جگہ پر۔ سیم ویسا ہی ہے جیسے کربلا میں ہوا کہ کربلا کے پہلے بہت کچھ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، جمعہ بدھ کو ہو رہی تھی، 2 کی 4 ہو رہی تھی۔ کربلا کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہیں پڑی کہ جمعہ بدھ کو بڑھا دے، 2 کی 4 پڑھا دے۔ ویسا ہی محرم ہے کہ پورے 10 مہینے ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی محرم آتا ہے پھر سب اپنی اپنی جگہ آ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کی کیا بات کروں، دین اپنی جگہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہاں تک پہنچ گئے تو آخری جملے پہ میرا ساتھ دے دیجیے گا، دعا دیجیے۔ ہر کلچر نے اپنے آپ کو اس ویسٹرن کلچر پہ، مغربی ممالک کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا۔ کھانا چھین لیا گیا، زبان چھین لی گئی، لباس چھین لیا گیا، کلچر چھین لیا گیا، تمدن چھین لیا گیا، ثقافت چھین لی گئی، تہذیب چھین لی گئی، سویلائزیشن چھین لیا گیا۔ اس لیے اب میں آخری مجمع تک کی توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے اب وہ ویسٹرن کلچر کسی ملک پہ، کسی ملک کے ساتھ کچھ بھی کرے، کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ کسی ملک کے ساتھ کچھ بھی کرے، کسی میں بولنے کی ہمت کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم بولے تو چونکہ اب تمہارے پاس خود کا کھانا نہیں ہے، خود کا لباس نہیں ہے، خود کی زبان نہیں ہے، خود کی تعلیم اور ایجوکیشن نہیں ہے، خود کا کلچر نہیں ہے، تو جیسے ہی تم بولو گے ہم تم سے تمہاری زبان چھین لیں گے، تم سے تمہارا کلچر چھین لیں گے، تم سے تمہارا لباس چھین لیں گے۔ میں نے کہا تھا نا، پینٹاگون کے انڈر میں بہت سی چیزیں کام کرتی ہیں، ان میں ایک ہے IMF اور ورلڈ بینک۔ کل کی مجلس میں بتاؤں گا
ساری کہانی کل کی مجلس میں ہے، راز تو کل کی مجلس میں ہے، ٹھیک ہے، مسٹری تو کل کی مجلس میں سلجھائی جائے گی. ابھی تو میں بہت ادھر ادھر آپ کو گھما رہا ہوں، نتیجہ تو کل ملے گا آپ کو. کون ہے جو دنیا کے پورے بینکنگ سسٹم پہ قابض ہے؟ کون ہے جو دنیا کے سارے اسٹاک مارکیٹ کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں؟ کون ہے جو کرنسی کے گیم کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو سونے کی قیمتوں کو بڑھا رہا ہے اور گھٹا رہا ہے؟ کون ہے جو ورلڈ بینک کو اپنے اشاروں پہ چلا رہا ہے؟ کون ہے جو IMF کو اپنے اشاروں پہ چلا رہا؟ تم نے اگر بولا ہمارے خلاف، ہم تم سے تمہاری زبان چھین لیں گے، تم سے تمہاری تعلیم چھین لیں گے، تم سے تمہارا کلچر چھین لیں گے، تم سے تمہارا لباس چھین لیں گے. تو اب سب امریکہ ظلم کرتا ہے، سب کے سب بولیے خاموش. وہ بم گرا دے، سب کے سب بولیے خاموش. وہ اٹیک کر دے، سب کے سب. وہ جہاز کو قبضے میں لے لے، سب کے سب. وہ کسی ملک میں گھس جائے، سب کے سب. کیوں؟ اس لیے کہ لباس ان کا ہے، کھانا ان کا ہے، تہذیب ان کی ہے، تمدن. میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ. کھانا ان کا، لباس ان کا، تہذیب ان کی، تمدن ان کی، ایجوکیشن ان کا، بینکنگ سسٹم ان کا، لون کا نظام ان کا، اسٹاک مارکیٹ ان کے ہاتھوں میں. جیسے ہی ہم بولنے کی کوشش کریں گے، ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا جائے گا. امریکہ کے ظلم کے مقابلے میں ساری دنیا خاموش تھی، حسین والے بول رہے تھے. کیوں بول رہے تھے؟ کیونکہ ہم نے لباس نہیں لیا، ہم نے کھانا نہیں لی، ہم نے کھانے کے نام پہ تبرک حسین نہیں چھوڑا، ہم نے ویسٹرن کلچر کے نام پہ تہذیب آزاداری نہیں چھوڑی، ہم نے جنسی خواہشات کے ارضا کے نام پر تمہارے کلچر کو نہیں اپنایا، نکاح کو باقی رکھا. فاسٹ فوڈ کے نام پر ہم نے اپنے کھانوں کو تبدیل نہیں کیا، ہم نے لباس نہیں بدلا، ہم نے کلچر نہیں دیا، ہم نے اپنی ثقافت نہیں چھوڑی، ہم نے اپنی تہذیب. میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں، آخری جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے پڑھ رہا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کیسے سننا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. ہم نے لباس نہیں دیا، ہم نے کھانا نہیں دیا، ہم نے تمدن نہیں چھوڑا، ہم نے ثقافت نہیں چھوڑی، ہم نے اپنا کلچر نہیں بیچا، ہم نے اپنی سویلائزیشن کو تبدیل نہیں کیا. اس لیے امریکہ، اسرائیل، ویسٹرن کلچر کے ظلم کے مقابلے میں ساری دنیا ہے خاموش. حسین والے بول رہے ہیں. آپ کون ہیں؟ حسین والے ہیں نا، تو آپ کیوں خاموش ہیں؟ لیجئے میں دوہرا رہا ہوں، ساری دنیا ہے خاموش، حسین والے. اتنی دھیمی آواز حسین والوں کی نہیں ہو سکتی. ساری دنیا پر امریکی ظلم کے خلاف ساری دنیا کے بڑے بڑے تمدن، کلچر، سویلائزیشن ہے خاموش. حسین والے اب سنیے، ساری دنیا ہے خاموش، حسین والے. ایران میں سید علی خامنائی، عراق میں سید علی سیستانی، لبنان میں حسن نصر اللہ، بحرین میں عیسیٰ قاسم، نائجیریا میں شیخ زکزکی بول رہے ہیں نا، بول رہے ہیں. اور ہمارے یہاں بولنے کا کچھ ایسا انداز ہے کہ شہید قاسم شہید ہونے سے پہلے کم بول رہے تھے، شہید ہونے کے بعد شہید ہونے کے بعد زیادہ بول رہے ہیں. دلیل دوں؟ امریکہ کے
پولیٹیکل لیڈروں میں سے، نیتاؤں میں سے ایک نیتا نے یہ کہا تھا کہ خالی زندہ قاسم سلیمانی کم خطرناک تھا، شہید قاسم سلیمانی زیادہ خطرناک۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، بات آ گئی۔ ایران سے سید علی خامنائی بول رہے ہیں، عراق سے سید علی سیستانی، لبنان میں حسن نصر اللہ ہیں، شیخ زکزکی، شہید قاسم سلیمانی، شیخ عیسیٰ قاسم بحرائن میں بول رہے، شہید قاسم سلیمانی زندہ تھے تو کم بول رہے، شہید ہونے کے بعد زیادہ بول رہے۔ کبھی گفتگو آئے گی تو پوری مکمل مجلس پڑھی جائے گی شہید قاسم سلیمانی کے اوپر کیا کیا پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ آج شیخ نمر پہ جملہ سنی، یہ جو ویسٹرن کلچر کا سسٹم ہے نا، آج ہمارے یہاں جوانوں کو، اللہ آپ کو محفوظ رکھے اور امید کرتا ہوں کہ آپ محفوظ ہیں، لیکن تھوڑا سا باہر نکلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا آج کا زمانہ دور حاضر کا۔ ایک جملہ میں شہید شیخ نمر کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس شہید کے بڑے احسانات ہیں قوم کے اوپر، سنیے۔ ایک لت لگ گئی ہے ہمارے جوانوں کو، جانتے ہیں کیا؟ آن لائن گیمبلنگ کی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آن لائن جوا، 10 لگائیے 20 ہو جائیں گے۔ موبائل پہ ہی لگانا، کہیں جانا وانا نہیں ہے، کسی سے کہنا بھی نہیں ہے، چپ چاپ بیڈ پہ لیٹیے، چادر اوڑھیے اور لگاتے رہیے، یا تو جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہیں سے آیا جہاں سے ساری برائی آ رہی ہے۔ اچانک چلتے چلتے ایک سال ایسا آیا جب آپ سب رک گئے تھے، ہم بھی رک گئے تھے۔ کون سا دور تھا؟ کووڈ-19 کا، ٹھیک ہے؟ سب کچھ رک گیا، یہ سوچنے کا مرحلہ ہے۔ آئی پی ایل رکا، کہاں ہوا تھا؟ کرکٹ کے شوقین حضرات یہاں بیٹھے ہیں، کہاں ہوا تھا؟ UAE میں، دبئی۔ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ آئی پی ایل میں آئی پی ایل سے پیسہ کم، سٹے سے پیسہ زیادہ آتا ہے۔ جہاں ساری دنیا رک گئی ہو، وہاں اگر کوئی چیز نہیں رکی تو وہ کیا تھا؟ سٹا اور جوا۔ جوئے کا پیسہ حلال ہے حرام؟ حرام کے پیسے سے جب بچوں کی تربیت ہوگی تو کیسے پیدا ہوں گے؟ کیسے، کس طرف جائیں گے، کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب سنیے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اسلام میں اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ جب جب حرام غذاؤں کا استعمال کیا گیا ہے، تب تب اس دنیا میں شمر پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سماج میں کوئی شمر پیدا نہ ہو تو رزق حلال چاہے کم ہی کیوں نہ ہو اس کا استعمال کریے، رزق حرام کی طرف ہاتھ مت بڑھائیے گا۔ رزق حرام کی طرف آدمی جاتا کب ہے؟ آمدنی ہے 10,000 کی، خواب دیکھ رہے ہیں فارچونر کے، جب خواہشات بڑی ہوں گی تو آدمی 2 نمبر کے کام کی طرف جائے گا، یہ طے ہے۔ لہذا خواہشات کا دائرہ اتنا رکھیے جتنی آپ کی آمدنی ہے۔ جوئے کا پیسہ حرام، ٹھیک ہے؟ حرام کی آمدنی سے، حرام غذاؤں سے، حرام مال سے پیدا ہونے والے جب جب پیدا ہوئے ہیں کیا بنے ہیں؟ شمر بنے ہیں۔ حرام غذاؤں سے شمر پیدا ہوتے ہیں، حلال غذاؤں سے نمر پیدا ہوتے ہیں۔
فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اپنے گھر میں شمر کو لانا چاہتے ہیں یا نمر کو لانا چاہتے ہیں. جملہ سنیے، میں نے ختم کر دی مجلس. دین محمد کو نمر کی ضرورت ہے، شمر کی ضرورت نہیں. ختم ہو گئی مجلس. گفتگو کا سرا یاد رکھیے گا، کل تھوڑا جلدی آئیے گا. باتیں بہت سی کرنی تھیں، نہیں ہو پائیں گی، وقت نہیں ہے، ختم ہو گئی. کل جو سرا میں نے پکڑایا، جہاں پہ بات روکی سکون، اور ابھی وہ کیا چیز رہ گئی ہے؟ ترقی اور آزادی کی بات تو ہو گئی، اب کون سی چیز تیسری رہ گئی؟ یہیں سے کل گفتگو شروع ہوگی، وہیں پہ ختم ہوگی. اتنے دنوں تک میں نے جو آپ کا یہ قیمتی وقت لیا، اس کے لیے مجھے معاف کریے گا. اگر کوئی بات فائدے کے قابل نہ رہی ہو تو میرے حق میں دعا کریے گا کہ میں ایسی باتیں پڑھنے لگوں جو آپ کے فائدے مند، آپ کے لیے فائدے مند ہوں. حرام غذاؤں سے جب افراد تربیت پاتے ہیں تب اس زمانے میں شمر پیدا ہوتے ہیں، اور جب شمر پیدا ہوتے ہیں تب کربلا پیدا. اور جب کربلا پیش آئے گی، کوئی نہ کوئی حسین جیسا اگر شہید کیا جائے گا تو کوئی نہ کوئی 4 سالہ بچی تماچے بھی کھائے گی. چار سال اونٹ پہ بٹھا دیا گیا نہ، بٹھایا کہاں گیا، اونٹ کی پشت پہ باندھا گیا. باندھنے کے بعد اونٹوں کو دوڑایا گیا. دوڑتے ہوئے اونٹ پر سکینہ نے اپنے آپ کو کس طریقے سے سنبھالا یہ مجھے نہیں پتا. ہاں، تاریخ نے یہ لکھا کہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، ان کی آغوش میں رکھ دیا گیا. جب یہ اونٹ دوڑتے تھے یہ بچے آغوش سے جھٹک کے زمین پہ آ جاتے تھے. کوئی زمین پہ گرتے ہی شہید ہو جاتا تھا، کوئی اونٹوں کے پیروں کے نیچے آ کے قافلہ بڑھتا رہا، راستہ چلتا رہا، راستہ گزرتا رہا، منزلیں بڑھتی گئیں. ایک جگہ قافلے کو روکا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ فوجوں کے پانی پینے کا وقت آ گیا. فوج لائن سے کھڑی ہوئی ہے، سپاہی لائن سے کھڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی شمر اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا ہے ایک ایک کر کے. سکینہ نے پھوپھی اماں کے دامن کو پکڑا، آواز دی، پھوپھی اماں کیا اجازت ہے میں بھی جا کے پانی پی لوں؟ ہاں بیٹا جاؤ، بہت پیاسی ہو، اجازت ہو. سکینہ بھی جا کے اس صف میں کھڑی ہو گئی. ایک ایک کر کے سپاہی پانی پیتے رہے. سکینہ اس امید میں کھڑی رہی کہ جب سارے پانی پی لیں گے تو مجھے بھی پانی نصیب ہو جائے گا. لیکن ہائے رے شمر کا ظلم، خدا اس ملعون پہ لعنت کرے. جیسے ہی سکینہ تک پہنچا میں پانی تھا، لیکن سکینہ کو دیکھ کے سارا پانی یوں ہی بہا.
دو منظر سنیے اور مجھے اجازت دیجئے، کل تابوت شہزادی جناب سکینہ برآمد ہوگا، بقیہ مصائب انشاءاللہ وہاں پڑھے جائیں گے، وہ دو منظر سنیے اور مجھے اجازت دیجئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ کو راستے میں کب پانی ملا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کب سکینہ نے پانی پیا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، سکینہ کی پیاس کب بجھی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن جناب سکینہ کے لیے دو منظر نقل کیے گئے ہیں کہ جہاں جناب سکینہ کے ہاتھوں میں پانی آیا ہے، ایک منظر میں کہا یہ جاتا ہے کہ سب کو تھوڑا تھوڑا پانی دیا گیا، چھوٹے چھوٹے کوزوں میں پانی دیا گیا۔ سکینہ نے جیسے ہی پانی کا کوزہ ہاتھ میں آیا، سکینہ اس طرف بڑھی جدھر سید سجاد بیٹھے ہوئے تھے، سید سجاد کے پاس پہنچی اور اپنے پانی سے سید سجاد کی ہتھکڑی اور بیڑیوں پر ڈالنا شروع کیا۔ اے میری بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ ارے پیاس تو برداشت کر سکتی ہو، یہ ہتھکڑی اور بیڑیاں اتنی گرم ہے کہ تمہارے ہاتھوں پہ ایک منظر یہ، دوسرا منظر یہ کہتا ہے کہ کسی موقع پر شہزادی سکینہ کو تھوڑا سا پانی میسر ہوا، سب پانی پی رہے تھے کہ جناب زینب نے دیکھا سکینہ کربلا کی طرف سکینہ کربلا کی طرف جا رہی ہے۔ اے سکینہ، ارے ابھی تو ہم کربلا سے آئے ہیں، اب سکینہ کربلا کی طرف کیوں جا رہی؟ اے پھوپھی اماں، ارے آج پانی میسر ہوا ہے، میرا چھوٹا بھیا علی اصغر مجھ سے زیادہ پیاسا تھا، میں سوچ رہی ہوں اپنے 6 مہینے کے بھائی کو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا هذا القليل إنك أنت السميع العليم